حیات و خدمات اور بر صغیر میں اسلامی دعوت کی تاریخ کے موضوع پر منعقد ہونے والے اس 2 روزہ عالمی سیمینار میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، اور رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمارا یہ عالمی سیمینار اپنے تمام مراحل بحسن و خوبی طے کرے، آمین۔ اور اپنے اسی رب کے کلام سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لہذا میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی ثالثہ متوسطہ کے طالب علم ضیاء الرحمن عبدالعزیز کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ ضیاء الرحمن عبدالعزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. محترم حاضرین کرام، آج سے 4 ماہ قبل ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی مجلس عاملہ نے سینٹر کے بانی و مؤسس اور عالم اسلام کی معروف عظیم علمی شخصیت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات اور بر صغیر میں اسلامی دعوت کی تاریخ کے موضوع پر ایک عالمی سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مولانا کی حیات و خدمات کے اہم گوشے دنیا کے سامنے آ سکیں، جو طلبہ علم، رہبران قوم، ملت و مسلک کی مسیحائی کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں اور اس حیات مستعار میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیں۔ آج کا سیمینار اسی خواب کی تعبیر ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج کے اس افتتاحی پروگرام کی صدارت مولانا علیہ الرحمہ کی عملی زندگی کے آغاز سے اخیر تک آپ کے ہمدم اور سینٹر کے نائب صدر محترم جناب حکیم اجمل خان صاحب حفظہ اللہ تعالی فرمائیں گے۔ میں آپ کی اجازت سے پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے مہمانان محترم و جملہ حاضرین کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا علیہ الرحمہ کے علمی خلف اور سینٹر کے صدر عمومی محترم جناب محمد رحمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ محترم جناب محمد رحمانی مدنی صاحب۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں براہ کرم، جو لوگ بھی پیچھے کھڑے ہیں براہ کرم بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صاحب الفضیلہ فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن العسکر وفضیلۃ الدکتور عبد العزیز القصیر وفضیلۃ الشیخ ناصر الناصر، محترم جناب سامعین کرام، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر اس مجلس میں حاضری دی۔ یقیناً بارش کے اچانک آ جانے اور بڑھ جانے سے اور اسی طرح سے دوسرے بعض مسائل کی وجہ سے افراتفری پیدا ہوئی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ انتظامات، یہ مجالس، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اس میں کتاب و سنت کو نشر و اشاعت کے طور پر نہ پیش کیا جائے۔ یہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے ہے اور یہ نشر و اشاعت تا قیامت قائم رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے والد رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اس عالمی سیمینار میں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے شرف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ میں انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اپنی جانب اور مرکز کے جملہ ممبران و ذمہ داران، جامعہ اس کے تمام شعبوں کے عمدہ، اساتذہ، طلبہ، دعات و مبلغین اور جملہ ملازمین کی طرف سے اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں۔ میں سعودی حکومت بالخصوص اس کے فرما روا ملک عبداللہ حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی خصوصی رعایت پر امام حرم نبوی ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ
اس عالمی سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں، جو 1 مارچ کو صلاۃ مغرب اور صلاۃ عشاء کی امامت کے ساتھ ساتھ عوام سے خطاب بھی کریں گے، یعنی کل کے پروگرام میں۔ میں سعودی عرب کے سفارت خانہ کے سفیر عزت مآب جناب سعود بن محمد الساطی اور سعودی سفارت خانے میں امور دینیہ کے ذمہ دار ابو علی احمد بن علی الرومی حفظہم اللہ کا خصوصاً مشکور ہوں، جنہوں نے مرکز اور جامعہ اسلامیہ سنابل کو امام محترم کے پروگرام کے لیے ہر ممکن تعاون دیا۔ اللہ رب العالمین ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر بے پایاں فضل و احسان ہے کہ انہیں اسلامی اخوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو مضبوطی اور دین کے بندھن کے ساتھ مربوط کرتی ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک اور خطے کے اور کسی بھی برادری کے رہنے والے اور کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں۔ مہمانان گرامی قدر، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ماضی میں ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو اسلامی علوم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اہم ترین مقام حاصل تھا، اور اس کو علماء کرام نے اپنی اہم اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ دہلی کی علمی و دینی اور ثقافتی و سیاسی مرکزیت کی وجہ سے طلباء، علماء، دعات ہند و بیرون ہند سے برابر اس کا رخ کرتے رہے۔ ماضی بعید میں ان علماء اور دعات میں مشہور عالم دین امام عبدالعزیز اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اسی طرح سے ان کے ذریعے سے بادشاہ محمد تغلق شاہ نے ایمان قبول کیا، بدعات کو ترک کیا، شرکیات کو ترک کیا۔ اسی طرح سے موجودہ دور میں ماضی قریب میں امام اسحاق بن عبد الرحمن آل شیخ، علامہ نجد سعد بن عتیق، قسیم سے شیخ ابو الوادی علی بن الوادی، مغرب سے شیخ یحییٰ بن یحییٰ تونسی، چین سے شیخ محمد چینی، انڈونیشیا سے شیخ محمد السوکرتی، اور علامہ جن لوگوں نے علامہ نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی اور علوم حدیث یہاں پر اسی دہلی کے اندر حاصل کیے۔ برادران گرامی قدر، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ طویل سپاس نامہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر، جس کو جنگ آزادی کے بعد دہلی کے اندر حقیقت میں کوئی اسلامی تنظیم یا کوئی اسلامی مضبوط ادارہ علماء اسلام ایک تنظیم کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے والد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعض زملاء کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس بات پر آمادگی ملی کہ وہ لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں یہاں ایک سینٹر قائم کریں، اور اس نے اس خلا کو کسی حد تک پورا کیا۔ اس سینٹر کے تحت جو شعبہ جات ہیں، اس میں جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی، اس میں کئی سو طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کے تابع چلنے والے مختلف شعبہ جات جو اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس میں کلیت الشریعہ، معہد ثانوی، معہد متوسط سنابل، معہد عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن الکریم جوگابائی، اور بیرون دہلی معہد ابوبکر صدیق بستی یو پی، معہد عمر الخطاب علی گڑھ یو پی، معہد علی بن نبی طالب لکھنؤ، ابو الکلام آزاد بوائز اسکول بستی، مدرسہ سلفیہ تندوا سدھارتھ نگر، مدرسہ مصباح العلوم تلسڑی، اور معہد التعلیم الاسلامی باورا کٹھیار۔ اسی طرح سے جامعہ کے تحت شعبے بنات کو بھی خصوصی اہتمام کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کے شعبے بنات میں بھی کثرت کے ساتھ بچیاں یہاں رہائش پذیر رہ کے علوم شرعیہ حاصل کرتی ہیں۔ شعبے بنات کے تحت مختلف ادارے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، جس میں سے کلیہ عائشہ صدیقہ للشریعۃ الاسلامیہ، خیت الکبریٰ گرلز پبلک اسکول جوگابائی، اور اسی طرح سے اوراہواں میں معہد الصالحات اور گینسڑی میں معہد خیت الکبریٰ للبنات وغیرہ قابل ذکر شعبہ جات ہیں۔ تعداد طلباء و طالبات، اس ادارے میں جو تعداد طلباء و طالبات ہے، اسی طرح سے جن لوگوں نے فارغ التحصیل ہو کر یہاں سے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں خدمات انجام دی ہیں، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 5000 اور فارغ التحصیل طلباء کی تعداد 2344 پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، وہ ہند و نیپال کے علاوہ سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، عرب امارات اور دوسرے ممالک میں اپنی دعوتی، امامت و خطابت اور اسی طرح سے دوسری مشغولیات میں مشغول ہو کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مختلف مسابقات میں بھی اس ادارے کا نمایاں مقام رہا ہے۔ ریفریشر کورسز میں بھی بڑے ملک کے عالمی جامعات نے اس کو اہمیت دے کر جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ،
جامعۃ الملک عبدالعزیز، اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور دوسرے جامعات نے یہاں پر ریفریشر کورس بھی قائم کیے ہیں، جس کے تحت ہندوستان کے مختلف علاقے کے افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے ادارے کے تحت تصنیفی خدمات کے لیے مجمع الشیخ عبدالحمید الرحمانی للبحوث العلمیہ الاسلامیہ ایک مستقل شعبہ قائم ہے، جس نے اب تک 34 مطبوعات شائع کر دی ہیں، جن میں کی 3 اہم مطبوعات اسی سیمینار کے موقع سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کا اجرا کیا جائے گا، جس میں 1704 جلدوں پر مشتمل والد محترم علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے مقالات کی 4 جلدیں، اسی طرح سے والد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مشتمل 2 مختلف کتابچے جو اسی سیمینار میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی مطبوعات بھی ہیں جو بہت اہم ہیں اور اس شعبے نے اس کو زیر طبع رکھا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس کے دوسرے شعبہ جات میں مجلس الفقہ الاسلامی جوگابائی، شعبہ دعوت و تبلیغ جوگابائی، بین الاقوامی کانفرنسوں میں اس ادارے کو ایک ممتاز مقام حاصل رہا ہے، جس میں ہندوستان کے علاوہ سعودی عرب، قاہرہ، اردن، بنگلہ دیش، ترکی، لندن، امریکہ، ملائیشیا، سنگاپور اور سری لنکا وغیرہ کی مختلف بین الاقوامی کانفرنسوں میں اس ادارے کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں شعبہ تعمیر اور شعبہ تعمیر مساجد مستقل سرکردہ ہے اور مستقل اس کے نشاطات اب تک جاری ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ طلباء کی ترقی کے لیے مستقل شعبہ لائبریری کی مختلف شعبہ جات میں لائبریریاں قائم کی جائیں۔ طلباء کی تعلیمی اور دنیاوی ترقی کے لیے مستقل شعبہ کمپیوٹر اس ادارے میں موجود ہے۔ ابوالکلام آزاد ریلیف کمیٹی مختلف علاقوں میں مصائب کے شکار مسلمانوں کے لیے اس کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ الجمعیہ الخیریہ الاسلامیہ جوگابائی میں اس کا ایک مستقل ادارہ ہے۔ اسی طرح سے اس ادارے نے جو مستقل اپنے ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، اس کے تحت مجلس شورا اور مجلس عاملہ کی مستقل باڈیاں ہیں جو اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ سرکردہ رہتی ہیں۔ اسی طرح سے اس ادارے کی دلی سے باہر تقریباً 18 جائیدادیں ہیں۔ دلی کے اندر تعمیر کردہ بلڈنگوں کی تعداد 23 ہے۔ دلی کے اندر اس کی 23 بلڈنگیں ہیں، جس کا خود مختار مالک یہ ادارہ ہے اور ادارے کے نام سے وہ وقف ہیں۔ اسی طرح سے دلی کے باہر اس کے 13 شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور دلی کے اندر بھی تقریباً اتنے ہی شعبے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ مستقل اہم تعمیری منصوبے جو مستقبل کے ہیں، اس کے تحت اس جامعہ کو اوقاف کے فلیٹ کی تعمیر کرنی ہے، انگلش میڈیم اسکول جو انٹرنیشنل ہوگا اس کو قائم کرنا ہے، لیکچر ہال یعنی آڈیٹوریم، جنرل لائبریری کے لیے مستقل بلڈنگ، 1000 طلباء کے لیے طلباء کے دوسرے ہاسٹل کی تعمیر، مدرسین کے لیے دوسرے فیملی فلیٹ کی تعمیر، اسی طرح سے ہاسپٹل اور ڈسپنسری وغیرہ، یہ اس کے مستقبل کے منصوبے ہیں۔ مستقبل کے منصوبوں میں دوسرے پروجیکٹ جن کو ثانوی حیثیت حاصل ہے اور ان کی تکمیل کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ، وہ تمام لازمی سہولیات کے ساتھ ایک پریس کا قیام تاکہ یہاں سے مطبوعات چھپ کے ساری دنیا کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اسی طرح سے کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج کا ایک پلان اس کے اندر موجود ہے۔ انگلش میڈیم انٹرنیشنل اسکول اسی زمین کے حصے کے کسی حصے میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس ادارے کو عالم اسلام کی مشہور شخصیات نے اپنی قدومت سے شرف بخشا ہے، جس میں ائمہ حرمین میں سے 6 افراد اب تک یہاں کی زیارت کر چکے ہیں: شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، شیخ سعود الشریم، شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ خالد غامدی، شیخ فیصل غزاوی جو ائمہ حرم مکی ہیں، اور شیخ علی حذیفی اور شیخ عبد المحسن قاسم جو کل آنے والے ہیں۔ یہ 7ویں امام ہیں جو اس ادارے کی زیارت سے اس ادارے کو شرف بخشیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کی خدمات کو اور والد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ادارے کا مالی، تعلیمی اور تربیتی بجٹ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا بہتر ہے، جو بجٹ 6,65,30,400 روپے کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بجٹ کے مہیا کرنے میں آپ لوگوں کو بھی معاون بنائے۔ اسی طرح سے یہ مسجد جو زیر تکمیل ہے، اور اس مسجد کی خوش قسمتی ہے کہ اس مسجد میں 4 ائمہ حرم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ مسجد بھی باہر سے زیر تکمیل ہے، اور اس کے بغل میں 2 سال پہلے شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ نے جو سنگ بنیاد کلیت الشریعہ شریعت کالج کی رکھی تھی، اس کی بھی 5 فلور مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا بھی بقیہ کام زیر تکمیل ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قبول فرمائے۔
اس ادارے کو کتاب و سنت کا سچا داعی بنائے، اس ادارے کے بانی و مؤسس کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرین کرام، جماعت کے مشہور شاعر جناب وفا بھوپالی صاحب نے مولانا علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک نظم ہمیں ارسال کی ہے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ بنفس نفیس اس سیمینار میں شریک ہوں، مگر صحت کی ناسازی کی بنا پر خود تشریف نہ لا سکے، لہذا آپ کی خواہش پر ہم جامعہ اسلامیہ سنابل کے درجہ ثانیہ ثانویہ کے طالب علم محمد اسامہ محمد انیس کی زبانی یہ نظم سامعین کی نظر کرتے ہیں۔ محمد اسامہ محمد انیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ اس میں کوئی تعلی ہے، نہ کوئی یہ افسانہ ہے، نہ اس میں کوئی تعلی ہے، نہ کوئی یہ افسانہ ہے۔ رحمان رحمہ اللہ کے لیے منظوم وفا نذرانہ ہے، جو شمع علم و ادب روشن ہر بزم میں تھی ہر محفل میں، جو شمع علم و ادب روشن ہر بزم میں تھی ہر محفل میں، جو نقش قدم تھے ذو افشاں ہر رستے میں ہر منزل میں، وہ خوشبو جس سے معطر تھا تہذیب و تمدن کا گلشن، وہ خوشبو جس سے معطر تھا تہذیب و تمدن کا گلشن، اخلاق و مروت کا سایہ اوصاف حمیدہ کا دامن، ایک ولولہ تھا ایک حوصلہ تھا تقریروں میں تحریروں میں، ایک ولولہ تھا ایک حوصلہ تھا تقریروں میں تحریروں میں، وہ نقش درخشاں ہیں ان کے خطبات میں اور تفسیروں میں، ہر شعبہ زیست میں تھے اعلیٰ، تھے فکر و نظر میں جو برتر، ہر شعبہ زیست میں تھے اعلیٰ، تھے فکر و نظر میں جو برتر، حق گوئی و بے باکی فطرت تھے جہد و عمل کا ایک پیکر، تعلیم رفاہی یا دینی ہو ملک سیاسی یا ملی، تعلیم رفاہی یا دینی ہو ملک سیاسی یا ملی، ہر حلقے میں ہر طبقے میں خدمات نمایاں تھیں ان کی، قائم کیے کالج اور مکتب ہر قریہ میں ہر بستی میں، قائم کیے کالج اور مکتب ہر قریہ میں ہر بستی میں، تعلیمی بلندی سب کو ملے ملت نہ رہے اب پستی میں، صد حیف وہ ہم سے دور ہوئے پر دل سے بھلا نہ پائیں گے، صد حیف وہ ہم سے دور ہوئے پر دل سے بھلا نہ پائیں گے، جو کار نمایاں ہیں ان کے وہ یاد ہمیشہ آئیں گے۔
ارباب ادارہ کے یا رب ہو ان کے ارادے مستحکم، ارباب ادارہ کے یا رب ہو ان کے ارادے مستحکم، یہ سلسلہ یہ تدریسی عمل شب و روز رہے قائم دائم، یہ فہم و فراست کے گلشن سرسبز رہیں شاداب رہیں، یہ فہم و فراست کے گلشن سرسبز رہیں شاداب رہیں، یہ مرکز علمی اور دینی ہر دور میں عزت یاب رہیں، یہ مرکز علمی اور دینی ہر دور میں عزت یاب رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیمینار اس کا جو موضوع ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک تو مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ حیات و خدمات، اور دوسرا جو ہے ہندوستان میں بر صغیر میں اسلامی دعوت کی تاریخ۔ آج کے اس افتتاحی پروگرام میں ہم نے دونوں اجزاء پر ایک ایک مقالہ رکھا ہے۔ البتہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمارے وہ علماء کرام جو مقالات پیش کریں گے آپ ان کو بہت زیادہ نہیں سن پائیں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے۔ پہلا مقالہ جس کا عنوان ہوگا مغلیہ دور حکومت سے پہلے ہندوستان میں اسلامی دعوت، اور دوسرے مقالے کا عنوان ہے رم شناس سلفیت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ فکری و علمی یادوں کی روشنی میں۔ لہذا میں پہلے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دوں گا جماعت کے ہندوستان کے مشہور عالم دین محترم جناب مولانا عبدالمعید مدنی صاحب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی من لا بعدہ، اما بعد۔ حضرات، ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کی جو تاریخ ہے، خاص طور پر پہلا پیریڈ جس کو عربی پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا پیریڈ جو تورانی پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دونوں پیریڈ میں دعوت و تبلیغ جس طرح ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخی طور پر اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ ہندوستان میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی ابتدا ہوئی، اور تین راستے سے اسلام یہاں پہنچا۔ ایک تو تجار کے ذریعے، عرب تجار کے ذریعے، جو عرب ہندوستان سے پرانا تعلق رکھتے تھے اور اسلام سے پہلے بھی ان کا ہندوستان سے آنا جانا تھا، تاریخ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو ان تجار نے اسلام کی نشر و اشاعت جس انداز سے کی، جو اولین نقوش انہوں نے چھوڑے، آج تک وہ نقوش قائم ہیں اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ وہ اثرات جو ان کے دعوت و تبلیغ کے تھے وہ مثالی اثرات تھے۔ انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم صحیح ڈھنگ سے پیش کی، اور ایک داعی کی جو سیرت و کردار ہونی چاہیے اس سیرت و کردار کے ساتھ جب وہ عوام کے سامنے آئے تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ یہاں ہندوستان کی فتوحات سے پہلے تجار نے جو دعوت و تبلیغ کی وہ گجرات کاٹھیا واڑ سے ہوتے ہوئے تھانہ کوکن کے ایریا، اور پھر اس کے بعد چلے جائیے مالابار کے ایریا میں، پھر وہاں سے سری لنکا، مالدیپ اور چائنا، اور پھر یہ انڈونیشیا، سماترا وغیرہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ یہ جو نقش ان لوگوں نے چھوڑا اور دعوت و تبلیغ جس انداز کی پبلک نے ہر جگہ ان کو گلے لگایا اور ان کے سیرت و کردار سے متاثر ہو کر ان کو انسان کا نمائندہ تسلیم کیا،
اور اس زمانے میں جتنے حکمراں تھے تمام حکمراں بھی ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت و قدر کرتے تھے، اور پبلک جو ظلم و ستم سے پسی ہوئی تھی انہوں نے اس کا استقبال کیا، اسلام قبول کر لیا۔ فتوحات سے پہلے بھی ہی سرحدی ایریے جتنے تھے، گجرات سے لے کر کے چلے جائیے مالابار تک، ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی